اعتقاد کی حد تک نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ بس وہ عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، گمان ہے۔ ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر جیسا زمانے میں کوئی نہیں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ شاگرد سوچتا ہے میرے استاد جیسا جہان میں کوئی نہیں، لیکن اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، یہ اس کا حسن ظن ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے، یہ حسن ظن نہیں بلکہ یقین ہے۔ اور کائنات میں اللہ نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا کہ جس کی مثل کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور۔ پھر کہتے نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اتنا حسین پہ کر تراشا، پھر اسے خود اپنا محبوب بنا لیا۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب بات کہہ گئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ یعنی حضور اتنے حسین ہیں کہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، یہ اعزاز ہے حضور۔ اور ہماری قسمت کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا، دیکھتے کیسے؟ کوئی دوسرا محمد رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اتنا ہنسی پہ کر اذا سرا استنارا وجہہ، جب مسکراتے تو چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا۔ اذا ضاحکا یتلالأ فی الجدر، جب مسکراتے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑا کرتا تھا۔ اتنا ہنسی پہ کر تراشا، اتنے پیارے محبوب۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین ثنایاہ۔ حضور کے سامنے والے دو دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب حضور گفتگو کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، اور پورے ماحول پہ روشنی پھیل جایا کرتی تھی، اجالے پھیل جایا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی شب تھی، ستارے چمک رہے تھے، چاند دمک رہا تھا، تو حضور علیہ السلام بھی لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے محو استراحت تھے۔ میں کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا، اور پھر کیا فیصلہ کیا؟ فائزہ احسن عندی من القمر، فرمایا میں نے پھر فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ تو چاند سے بھی سونا ہے۔ چاند کے چہرے پہ داغ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند سے بھی حسین ہے، بلکہ چاند کیا، چاند تو حضور کے اشاروں پہ رقص کرتا ہے۔ حضور انگلی اٹھائے تو قدموں میں سلامی دینے آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو حضور کا کھلونا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، محض میں جدھر انگلی اٹھاتے چاند ادھر جھک جاتا۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور، چاند جھک جاتا تھا بچپنے میں، اس لیے یہ تھے سراپا نور کا، وہ تھا کھلونا نور کا۔ فرمایا فائزہ احسن عندی من القمر، تو میں نے فیصلہ کیا حضور تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ کل قمر لیلۃ البدر، کہ حضور کی صورت کیا بتاؤں، جس طرح 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے، تو علماء نے کہا اس کی تشریح میں کہ یہ تشبیہ دینے کے لیے آپ نے بیان کیا، چونکہ اور کوئی تشبیہ مل نہیں رہی، ورنہ حضور علیہ السلام کی مثل کوئی ہے جس سے مثال دی جائے اور جس سے تشبیہ دی جائے۔ یہ صرف بات کو، نفس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا گیا۔
ورنہ حضور اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں کہ کوئی مثل ہی نہیں ہے جس سے مثال دی جائے، اتنے خوبصورت بنائے گئے، اتنا خوبصورت پہ کر تراشا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی یہ سارا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا۔ امام قرطبی نے لکھا ہے لم یظہر لنا تمام حسن ہی، حضور علیہ السلام کا ابھی سارا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا، ابھی پردے سے بشریت تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تاب نہیں تھی کہ کوئی دیکھ سکے۔ آپ دیکھیں کہ صرف 2 درجن کے قریب صحابہ ہوں گے جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ 1,44,000 صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے۔ صحابی بنتا ہی تب ہے جب ایمان کی نظر سے حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھے، تو 1,44,000 لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے، لیکن بیان صرف 2 درجن کریں، 24-25 آدمی کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند سے آدمی ہیں، آپ ان کی تعداد گنیں تو انگلیوں پر آ جائیں گے۔ 2 درجن سے زیادہ ان کی تعداد نہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھا 1,24,000 نے، لیکن بیان صرف 24 کریں، وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حضور کو لوگوں نے دیکھا تھا لیکن آنکھ بھر کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ کہا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا تو تھا لیکن آنکھ بھر کے کب دیکھ سکے۔ چہروں کی چمک اور تابش بھی اتنی تھی کہ نظریں اٹھتی تو جھک جاتی۔ اور یہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے یا حضور کے گھر والے یا جو بچپن میں حضور کو دیکھتے رہے یا قریبی رشتہ دار ہیں جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب دیکھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ بزرگ ہیں، تمام مکاتیب فکر کے لوگ انہیں اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج حسن رسول بیان کرنے کی لالچ یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں حضور کے حسن کی زیارت نصیب فرمائے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یہ مل گئی تو زندگی سنور گئی، اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں حضور کے دیدار کی تڑپ نہ ہو۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شبت ہر مشکلت بے کیل و کال، تیری ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے، ورنہ ساری زندگی الجھنوں میں گزر جاتی ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اگر حضور تشریف لے آئیں اور جلوہ دے دیں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی کہ حضور آپ کا ہی فرمان ہے، انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا، جبکہ نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی۔ وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا علماء سے کہ زلیخا کو تانے دینے لگی کہ تو نے ایک غلام پہ دل ہار دیا، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، شہزادی ہو کے ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی، تان و تشنیع کے تیر برسائے۔ زلیخا کو پتا تھا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ میں ان کو کتنی دیر تک دلائل دیتی رہوں۔ کہا میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ 40 خواتین کو گھر بلایا، امیر کبیر اس دور کے وزراء اور مشیروں کی بیویوں کو، معترضین کو بلایا، کہا میرے گھر آنا، دعوت کی، کھانا دیا، بعد میں انہیں پھل دیا، ہاتھوں میں چھریاں دی، ناشپاتیاں دی، اور جب یہ وہ پھل کاٹنے لگی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں جا کے ہاتھ جوڑ دیے۔ وقالت اخرج علیہن، کہا 2 لمحوں کے لیے آ جا، میری محبت کی لاج رہ جائے۔ یہ مجھے تانے دے رہی ہیں کہ غلام پہ دل ہار گئی،
تو ذرا 2 لمحوں کے لیے آ جائیے. وقال تخرج علیہن، 2 لمحوں کے لیے آ جائے، نکلے آپ. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے نقاب اوڑا ہوا تھا. جب آپ کے نقاب سے جلوے چھن چھن کے ماحول کو روشن کرتے ہیں اور ان عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال پہ پڑے تو وہ ناشپاتیاں کاٹ رہی تھیں، لیکن ایسا استغراق ہوا جمال یوسفی کو دیکھتے دیکھتے کہ وہ چھریاں ہاتھوں پہ چل گئیں اور انگلیاں کٹ گئیں. اور وہ جو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، قلنا حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. کہنے لگی یہ کوئی تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے. جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، اور جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا تب جھگڑے ہوتے ہیں، جب دیکھ لیں تو پھر جھگڑا نہیں ہوتا ہے. حضرت پیر وارث شاہ علیہ رحمہ اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں کہتے ہیں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے. آج جھگڑے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، باس و تمہیز جاری ہے. نبی کو تولا جا رہا ہے، شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہیں. سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ بلا منو ٹنوں کا حساب ہو سکتا ہے؟ اس پہ رتی ماشے کا حساب تو ہو سکے گا، لیکن منو ٹنوں کا حساب چھوٹے سے ترازو پہ تو نہیں ہوتا. عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تولنے شوق ہو تو مجھے شوق ہو تو میں آپ کو تولنے بیٹھ جاؤں. جو نبیوں کا بھی امام ہے بھلا اسے بھی تولا جا سکتا ہے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والے گل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا. تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں. یہ سارا شور اس لیے ہے کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھ لیتے تو پھر بحث نہ کرتے، جانے قربان کر دیتے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، لوامی زلیخاں لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی یدی. کہا کہ اگر حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھ نہ کاٹتی، دل کاٹ لیتی. تو جب تک دیکھا نہیں تھا کہنے لگی ایک غلام پہ دل ہار گئی، جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے. تو دعا کرو اللہ دیدار نصیب کر دے، سارے مسئلے پھر ہی ختم ہوں گے. رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، ہر شبد ہر مشکلت بے کیل و کال. جب دیکھا نہیں تھا تو مناظرہ کرنے کے لیے عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے. مسلمانوں کے نبی سے بحث کروں گا، یہ سوال پوچھوں گا، یہ بات کروں گا. علماء یہود نے باقاعدہ تیاری کروائی. یہ گھر سے نکلے، حضور تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا، ایک کونے میں آ کے بیٹھ گئے. حضور کے چہرے کو دیکھا، وہ جو گٹھڑی سوالوں کی اٹھا کے لائے تھے ساری کھل گئی اور تتلیوں کی طرح سارے سوال اڑ گئے. پھر تھوڑی دیر گزری، حضور پوچھا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ کہا غلام بننے آیا ہوں. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. سارے سوال بھول گئے. یک نظر کر دی وا آداب فنا آموختی وا خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. کہا حضور آپ کا غلام بننے آیا ہوں. عبداللہ ابن سلام حضور کا غلام بن گیا. آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. آئے کسی اور مقصد سے تھے، ہو کچھ اور گیا. وہ جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ابھی پلٹ آتا ہے کامیاب ہو کے تو ہم کہیں گے مسلمانوں کے نبی کو ہمارے مناظر کا جواب نہیں آیا. لیکن جب انہیں خبر پہنچی کہ وہ بھی نوکر بن گئے تو وہ صبر نہ کر سکے، حضور کی مجلس میں آن پہنچے. عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے. عبداللہ ابن سلام تو یہودیت کی ناک کو خاک آلود کر دیا، تو نے رسوا کر دیا یہودیوں کو. کوئی سوال پوچھا ہوتا، کوئی اعتراض کیا ہوتا، ہم سمجھتے مطمئن ہو گیا ہے اور مان لیا ہے، علمی پیاس بجھ گئی ہے، لہذا ایک محقق آدمی تھا تسلیم کر لیا. لیکن تم نے نہ کوئی سوال کیا نہ اعتراض اٹھایا، یوں ہی دیکھا اور مان گئے. یہ بات سمجھ سے باہر ہے. عبداللہ ابن سلام بولے یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر ہے.
مجھے تو اتنا پتا ہے جب میں نے اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا عرفتُ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو دیکھتا دیکھ کے پکار اٹھتا یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یار یہ تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھنے والے انسان ہیں۔ امام نبہانی نے جواہر البحار میں باقاعدہ باب باندھا ہے۔ حضرت امام طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا ہے، اور بھی محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام بیان کر رہے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک ہمزاد اس کے ساتھ جنم لیتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ بچے کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا چلا جائے، یہ روتے ہوئے رہ جائے، یہ نہیں کہ روتا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ تو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پسلیوں کو شیطان ہم ذات چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی وہ ہم ذات پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور اس نے بھی آپ کو چھیڑا تھا؟ سنیے حضور کے لفظ، فرمایا چھیڑنا کیا تھا؟ اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی، فلما رآنی اسلم، اس نے چھیڑنا کیا تھا؟ اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، صورت ہی ایسی بنا دی گئی۔ حضور نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا، اے جبریل تو نے تو پوری کائنات دیکھی ہے، تو بتا کہ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل کیا بولتا ہے، کلبت مشارق الارض ومغاربہا ولم ارا رجلا افضل من محمد، کہا میں زمین و آسمان کو دیکھا ہے لیکن محبوب آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے اس کو اپنے لہجے کا حسن دیا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم؟ جبریل نے عرض کی اے ماہ امم تیری قسم، آفاق ہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام ولیکن تو چیزیں دی گئی۔ کہا میں نے بڑے بڑے جہان دیکھے ہیں، بڑے بڑے پری پیکر دیکھے ہیں، بڑے بڑے زہرا نگار دیکھے ہیں، بڑے بڑے حسینوں ماجبینوں نازنینوں کو دیکھا ہے، لیکن تیری قسم تیرے جیسا تجھی کو دیکھا ہے، ولیکن تو چیزیں دیگری، تیرے جیسا کوئی اور نہیں دیکھا ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے کالی چادر زیب تن کی دوشالہ اوڑا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ فراز تھی۔ فرمایا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ آج حسن خود ناز میں آ گیا۔ کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہوں؟ اب ام المومنین نے جو جواب دیا وہ بھی حد کر دی، عرض کرنے لگی حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ اللہ اکبر۔ رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ آپ کا حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے، اور وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے اور سر سنیے اور لطف اٹھائیے اور اپنے نبی پہ درود پڑھیے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے کہ حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم رب نے میرے حسن پہ اپنی غیرت کی وجہ سے پردے ڈال رکھے، کیونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ وہ کیا کہا تھا قتیل شفائی نے کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تو آئینہ دیکھے، تو اپنا آپ دیکھے، میری بے اعتمادی کا عالم تو یہ ہے کہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا، تو محب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم رب نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن پہ پردے ڈال دیے ہوئے
اور اگر وہ پردے نہ ہوتے تو کوئی دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا۔ یہ چھپا ہوا حسن ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے چہرے پر ڈالے گئے، ان پردوں سے چھن چھن کے حضور کا نور نکل رہا ہے، اور پھر بھی لوگوں کو طاقت نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صرف چند صحابہ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، اور جو بیان کرتے ہیں ان کی بھی سنیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کا جو حلیہ بیان کرتا ہوں، میرے پاس ایک طریقہ تھا دیکھنے کا، اس وجہ سے میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ کیا طریقہ تھا؟ کہتے فلما نظرت الى انوارہ فبدعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور پھر حسن بھی وہ جو 70,000 پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ایک شاعر دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھ سکے۔ کسی نے کہا انبیاء حیران سے حسن مصطفیٰ، حسن مطلق، حسن مصطفیٰ، صد ملک قربان شبد ہر بوئے تو، انبیاء حیران شبد بر روئے تو، شش جہت روشن بتاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ اقبال کہتا ہے حضور سارا زمانہ تو آپ کے حسن کا ہی اسیر ہے، ایک ہم ہی نہیں ان کے چاہنے والے، اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی، سرکار دو عالم ہے جدھر دیکھیے دیکھیں، ہیں مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ادھر بھی۔ جس سمت نظر اٹھا کے دیکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب سورہ والضحیٰ نازل ہوئی تو کیونکہ 40 دن فترت وحی کا زمانہ تھا، حضور نے فرمایا جبریل اتنے دن نہیں آئے تمہارا دل اداس نہیں ہوا تھا؟ تو جبریل نے عرض کی آنا عبد معمور، حضور میں حکم کا پابند ہوں، جی تو میرا بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتا، اللہ کا حکم ہوتا تو میں آتا، میں بھی آپ سے اداس بیٹھا ہوا ہوں، اور میں بھی حکم کا پابند آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن اور وہ جمال دیا اور وہ خوبصورتی دی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالع وجہہ تلالع القمر لیلۃ البدر، حضور باوقار روبدار تھے اور چہرہ اس طرح تھا جس طرح 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے۔ آؤ حضور کا حلیہ تم ایک دیہاتی عورت سے حضور کا حلیہ سناؤ۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کی رات حضور جب مکہ المکرمہ سے مدینہ رسول جا رہے تھے تو راستے کے اندر بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا، نام تھا اس کا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں ایمان میں نصیب کیا۔ تو ام معبد کی کٹھیا کے قریب حضور کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ اس نے کہا کہ میں ایک عرب خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کر کے کل بھی ہمیں مسرت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تمہاری بکری بندھی ہوئی ہے اگر کہو تو اس کا دودھ دھو لے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے دودھ دھو لیں۔ اس نے ہنس کے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری کھولی، حضور کے سامنے کھڑا کیا، آپ نے اپنا دستے کرم اس بکری کی پشت پہ پھیر دیا، بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا، آقا کریم نے دھونا شروع کر دیا۔ ام معبد جو برتن پیش کیا وہ بھر گیا، کہا اور برتن لاؤ، وہ برتن لائی وہ بھی بھر گیا، گھر کے جتنے برتن تھے دودھ سے بھر گئے۔ لگتا تھا اللہ نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا۔ حضور نے خود بھی پیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا، اور ام معبد نے بھی پیا، اس کا ایک بچہ گھر تھا اس نے بھی پیا۔
حضور نے دعا دی اور چلے گئے۔ معبد کو اس خوشی کے عالم میں حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ جب شام کو ابو معبد، معبد کا شوہر، بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس آیا تو اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری۔ اور اگر اسی بات کو نشور وحدی کا لہجہ دوں تو اس نے حد کر دی۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ابو معبد جب شام کو گھر آیا، کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، کہنے لگا کہ آج یہ ماحول بدلا ہے، کیا بات؟ تو معبد نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک شخص آیا تھا۔ اب معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا اور اس نے کہا ہمارے گھر میں مبارک آیا، اور پھر معبد حضور کا حلیہ بیان کر دیا۔ ایک دیہاتی سی عورت ہے، میں وہ سارے لفظ تو بیان نہیں کر سکوں گا، وہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن چند لفظ معبد کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس بادیہ نشین خاتون نے حضور کا نقشہ کیسے کھینچا اور کیسے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اپنے شوہر ابو معبد کو وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاح، اے میرے شوہر میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا، حسن الخلق، اور اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی، ملیح الوجہ، اس کا چہرہ نمکین تھا، قسیم وسیم، میٹھا تھا، پیارا تھا، فی عینیہ تاج وفی اشوارہ وصف، اس کی پلکیں لمبی تھیں اور اس کی آنکھیں سونی تھیں، وفی صوتہ سہل، اور اس کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے حضور کے حلیے میں ایک لمبی گفتگو کی، لیکن آخری 2 لفظ جس کے لیے میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو لطف آ جائے گا، میں کہتا ہوں ساری نسلیں معبد کے ان 2 جملوں پہ قربان۔ اس نے جو حضور کا حلیہ اور حضور کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان کی، اس نے کہا میرے شوہر ظاہر الوضاحت، وہ چمکدار رنگ کا مالک تھا، ملیح الوجہ، نمکین حسن کا مالک تھا، قسیم وسیم، اللہ اکبر، وہ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کی پلکیں لامبی تھیں، اس کے ابرو جڑے ہوئے تھے، ایک ایک چیز بیان کی۔ اور آخر میں معبد نے جو حضور کے نقشے کو اپنے شوہر ابو معبد کے سامنے رکھا، وہ لفظ سنیے، اس نے کہا ابہى الناس واجملهم من بعید واحلاهم واحسنهم من قریب، اے ابو معبد کیا پوچھتا ہے کہ وہ مبارک کیسا ہے، تجھے 2 لفظوں میں اس کا نقشہ نہ بتاؤں کہ وہ کیسا تھا؟ کہا ابو معبد جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، کچھ لوگ دور ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن قریب آ کے بات کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو کسی کا لہجہ بڑا برف والا ہوتا ہے، لیکن جب قریب ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بندہ ہی اچھا نہیں ہے۔ معبد نے اس میں حضور کی صورت بھی بیان کی، حضور کی سیرت بھی بیان کی، حضور کے کردار کو بھی بیان کیا، اور ان لفظوں کو بار بار سنیے اور لطف لیجئے۔ اس نے کہا ابو معبد میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، ابہى الناس واجملهم من بعید واحلاهم واحسنهم من قریب، جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اللہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مت بھریاں۔ کہا جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا، اتنا حسین تھا۔ اب روزانہ معبد کے گھر میں تذکرہ ہی حضور کا ہوتا ہے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے تو معبد کھانا لے کے آتی ہے، تو ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ اور روزانہ وہ حضور کا تذکرہ چھیڑ لیتے ہیں کہ مبارک نے یوں بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور یوں اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی، اور ساتھ وہ بچہ جو اس نے بھی حضور کو دیکھا ہوا تھا وہ بھی کبھی کبھی کہتا ہے اماں وہ مبارک نے کیسے ہاتھ پھیرا تھا، ہمارے سارے برتن کیسے بھر گئے تھے، وہ کیسے بولتا تھا، اس کے ساتھ والا کیسا ادب کرتا تھا اس کا۔ روزانہ ان کے گھر میں شام کو حضور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو سادے لہجے میں کہہ لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ معبد کے گھر میں روزانہ شام کو محفل میلاد ہوتی ہے۔
روزانہ جب وہ ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور ام مابد کھانا پیش کرتی ہے، وہ کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سنائیں۔ یہ اصل غذا بن گئی ان کی۔ ایک دن قریب بستی سے سودا خلف لینے کے لیے ام مابد اپنے بچے کے ساتھ گئی، لیکن وہاں سے سودا نہ ملا تو آگے چلے گئے اور شہر مدینہ میں پہنچ گئے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مبارک یہاں آیا ہوا ہے۔ وہاں پہنچی، سودا خرید رہی ہے، اچانک بازار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ ام مابد کی نظر تو نہ پڑی لیکن بچے کی نظر پڑ گئی۔ فصاحت طفل یا اماہ ھذا صاحب المبارک، اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا، کہا امی وہ مبارک کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ جا رہا ہے، وہ جو مبارک کے ساتھ اس دن بندہ تھا وہ جا رہا ہے۔ ام مابد دوڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا کھڑی ہو گئی اور کہا این المبارک، مبارک کہاں ہے؟ مبارک ہے، تم تو مل گئے ہو، مبارک کا بھی پتہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہی، کیونکہ انہوں نے نام تو اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا۔ تو کہا مبارک کہاں ہے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کیا پوچھ رہی ہے؟ کہا اس دن مبارک جس نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، آپ سمجھ گئے یہ تو وہ بادیہ نشین عورت ہے۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلیں۔ حضور علیہ السلام سینے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ام مابد اور اس کا بچہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب حضور پہ نظر پڑی تو بچے نے کہا اے امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی صحبت میں انہوں نے کچھ وقت گزارا اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور واپس پلٹ آئے۔ شام کو جب ابو مابد بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس پلٹا تو کچی کلی پہ پھر دوبارہ نور برستے دیکھا تو ام مابد سے پوچھتا ہے آج مبارک پھر آیا تھا؟ آج مبارک پھر گزرا تھا؟ ام مابد کہتی ہے نہیں۔ تو کہا یہ گھر کا ماحول تو بتاتا ہے کہ کوئی آیا تھا۔ کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں، ہم مبارک کو مل آئے ہیں۔ کہنے لگا جلدی بتاؤ کہاں رہتا ہے؟ کہا جس کو دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام مابد کی وہ بکری عام الرماد تک زندہ رہی اور یہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں عام الرماد آیا تھا۔ عام الرماد تک زندہ رہی اور عام الرماد تک مسلسل دودھ دیتی رہی۔ اور علماء کہتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ڈیرے پر جتنے بھی گھر تھے سارے اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کے کھاتے تھے اور پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ کتنے سال زندہ رہی، مسلسل دودھ دیتی رہی، کیونکہ اس کے اوپر حضور کا ہاتھ جو آ گیا۔ تو وہ عرض کرتی ابھا الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب، میں کیا بتاؤں کتنا سونا ہے، دور سے بھی سونا تھا، قریب سے بھی سونا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن سیر کرتے کرتے باہر جنگل میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وفد طارق نے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ وہاں چل رہا ہے۔ پہلے قافلہ سے پوچھا اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ تو کہا کہ ہاں بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور سوئے مدینہ چل دیے۔ فرمایا میں تجارت کے لیے تو آیا نہیں تھا، اچانک اونٹ دیکھا اور مجھے پسند آ گیا، میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور کو دیکھتے رہے، حضور چل دیے، حضور کی چال دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے چیم و گوئیاں شروع کر دی۔ ایک شخص آیا، قیمتی اونٹ لے گیا، اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، تم نے پتہ بھی نہیں پوچھا، اور اونٹ بھی ادھار لے گیا۔ اگر قیمت نہ دینے آیا تو کون ذمہ دار ہے؟ جب کسی شخص سے نقد سودا لیں تو اس کا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور جب کسی کو ادھار سودا دیں تو پوچھا جاتا ہے، یا کوئی درمیان میں ضامن رکھا جاتا ہے، یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے۔ کہ ایک شخص آیا، ادھار سودا لے گیا، تم نے پتہ بھی نہیں پوچھا، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں، کوئی چیز بھی گروی بھی نہیں رکھ کے گیا، تو اگر وہ نا قیمت دینے آیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یار سب دھیان لگے رہے، کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس کی باتوں میں کھویا۔ دوسرا بولا اذا سر استنار وجہہ، جب وہ خوش ہوتا تھا چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ دوسرا بولا اذا ضاحک یتلالأ فی الجدر، جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ چمک پڑتی تھی۔ ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب کے رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چن شرما گئے۔
ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھا دے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوازے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لچک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا اب وہ واپس نہیں آئے گا اب سنیے خوبصورت لفظ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا اپنے حسن کا جادو جگایا اور تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے چلا گیا اب واپس نہیں پلٹ کے آئے گا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی ہو اگر اونٹ کی قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لینا میں ضمانت دیتی ہوں شخص کی انہوں نے کہا تو ضمانت دیتی ہے تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور ایسا ہنسی چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آن پہنچے کہا کون ہے جن سے آقا نے اونٹ خریدا کہا ہم لوگ ہیں کہا حضور نے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بیچی اور یہ تمہاری قیمت ہے وہ کہنے لگے قیمت اب بعد میں لیں گے ہم تو خود بک چکے ہیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے کہا یہ کھجوروں کا جھنڈ یہ نخلستان مدینہ یہی اس کا ڈیرا ہے اور یہی اس کا بسیرا ہے علامہ زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے اپنی سعادتیں پا گیا ایسا ہنسی چہرہ بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانتے بریلی کا تاجدار بولتا ہے بلبل نے گل ان کو کہا بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے وہ پھول سے آگے تو نہیں دیکھتی تو بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بھر کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں مک چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہند مد بھریاں کئی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باج شراب خراب ہوئے سرشار اتے بے تاب ہوئے انہ خونی مست نگاہ نال دل لگڑا ہے بے پرواہ نال جسے دم مارن دی نہیں ہے مجال ایسا ہنسی چہرہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں لوگوں لنا شمسن وللآفاق شمس وشمس فوق من شمس السمائی وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد عشائی کہا لوگوں ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے اور میرا سورج جب رات کو چڑھتا ہے تو پھر کبھی غروب ہوتا ہی نہیں ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں کہتے ہیں کہ کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی گھر میں جو دیا ہے اس میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے پریشان تھی کہ حضور جلوہ فراز ہو گئے میں نے عرض کی تو حضور مسکرا دیے پھر کیا ہوا فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ حضور کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر دیا یہ حسین چہرہ تھا حضور کا اور یہ حسین انداز تھا حضور کا اللہ اکبر کائنات میں حضور جیسا حسین ممکن ہی نہیں ہے اقبال کہتا ہے کہ حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جس کا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ تاز میں مکروہ سوچ ہے کہ جو کہتی ہے کہ خدا چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے دوسرا محمد ممکن نہیں ہے ایسا حسین پیکر تراشا ایسا حسین پیکر تراشا کائنات کے اندر حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مثل او در عالم مقام تصور میں حضور کی مثل اس عالم مقام میں ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی سکتا کہ کوئی دوسرا محمد پیدا ہو خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ڈالیا خدا نے حسینہ جلیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا
لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جا کوئی نہیں۔ میرا رب بھی کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی اور شب تہجد کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی۔ ایک اور بات، اس دور میں ضرورت ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کیا جائے۔ اقبال کہتا ہے عہد ماں مارا زماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ ہمارے دور نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس نے ہمیں ہم سے جدا کر دیا، حضور کے حسن سے جدا کر دی۔ جب کسی شخص کے دامن میں حضور کے حسن کی خیرات نہیں ہے تو اس کا دامن خالی ہے۔ کائنات کے جتنے حسن ہے وہ انسانوں کو توڑتے ہیں اور حسن محمد انسانوں کو جوڑتا ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا؟ کرسی اقتدار کی ایک ہے، چاہنے والے دو ہیں، الیکشن بن گیا۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے سارے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ سارے حسن توڑتے ہیں لیکن حسن محمد انسانوں کو جوڑتا ہے۔ اس لیے آج اگر امت کا اتحاد چاہتے ہو تو حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو۔ یہ 72-73 فرقے مٹ سکتے ہیں اگر حسن محمد کے قصیدے پڑھنے کا مزاج بن جائے تو۔ اگر حضور کے حسن کے تذکرے پڑھنے کا مزاج بن جائے تو پھر یہ فرقے، یہ گروہ بندیاں مٹ سکتی ہیں، کیونکہ کائنات کے اندر حسن مصطفیٰ ایک ایسی دولت ہے جو سارے انسانوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہم نے حضور کے نام سے، میں اور آپ، محبت کا رشتہ اور الفتوں کا یہ گہرا ربط کیوں رکھتے ہیں؟ حضور کے نام سے، ورنہ میں کون، میری اوقات اور حیثیت کیا، میرے سے آپ کا تعلق کیا اور آپ سے میرا تعلق کیا؟ لیکن میرا اور آپ کا محبت کا یہ رشتہ حضور کے نام سے ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ حسب سابق آج بھی لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور عقیدتوں اور محبتوں کی یہ کہانیاں، اللہ اس کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے، حضور کے حسن کا صدقہ ہمیں حضور کی زیارت عطا فرمائے اور حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات سمجھا اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات آدم میں ذکر زمن کیسے چھوڑ دوں، آدم میں ذکر چاہے زمن کیسے چھوڑ
میرے لیے تو ہے یہی سرمایہ حیات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے صبا